اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ ناظرین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو جو چیز اس چینل پہ زیادہ اچھی لگتی ہے وہ ہماری وہ والی باتیں ہیں۔ ایسی ہماری جو باتیں، ہماری لائیو سٹریمنگ، ہماری ویڈیوز جس کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے دل میں ایک بات ڈال رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اس کو دور مت سمجھیں۔ یعنی زیادہ ہمارے جو کمنٹس باکس میں جو میسیجز آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو جیسے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایک ٹرینڈ چلا رہا ہوں۔ اور ٹرینڈ کیا ہے؟ آؤ اللہ کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہی آپ کے دل کی آواز بھی ہے اور ہمارے دل کی بھی آواز ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آئیں، آج آپ کو قرآن الکریم کی کچھ آیات میں سے یہ بتانا چاہوں گا میں آج کہ اللہ رب العزت ہمارے کتنے قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کیا بتایا ہے ہمارے متعلق کہ وہ ہم سے کتنے قریب ہے۔ تو ان باتوں کی سچائی اور قرآن الکریم سے جڑے رہنے کے لیے آئیے میں آپ کو ایک ایک کر کے آیات بتاتا ہوں۔ ناظرین، قرآن الکریم کی سورہ قاف، جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے، جو کہ 50 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر آپ اگر 16، 17 اور 18 پڑھیں تو ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کتنے کھلے الفاظوں میں کیا کیا فرمایا۔ سب سے پہلے آئیے میں اس کا ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں، غور کیجئے، ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ پیش ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیں ذرا ان الفاظ کو تھوڑا سا کھول کے بیان کریں، غور کیجیے۔ اللہ رب العزت نے کتنے صاف الفاظ میں بتایا کہ تم مجھ سے دور اس لیے نہیں ہو۔ نمبر 1، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس لیے تم یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ تم بات تو بڑے دور کی بات ہے کہ تم بات کرو گے یا کام کرو گے تو مجھے پتہ چلے گا، نہیں۔ جو خیالات، جو گمان جو تمہارے دل میں اترتے ہیں میں اس سے بھی واقف ہوں۔ آیت میں جو دیکھیں لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیے، اور اس کے بعد لفظ استعمال کیا نَعْلَمُ، کہ ہم جانتے ہیں۔ علم کے لفظ ہوتا ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تو یہاں لفظ استعمال کیا گیا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ فِي بِهِ نَفْسُهُ۔ یہ جو ہوتا ہے نا وسوس، جو دل میں وسوسے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ جو تمہارے دل میں وسوسے یعنی جو خیالات بھی آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بڑا دیکھیے پیارا جملہ، وَنَحْنُ، اور ہم، نحن اور ہم، وَأَقْرَبُ، اس سے زیادہ قریب ہیں۔ کس چیز سے زیادہ قریب ہیں؟ من الحبل الورید، کہ جو اس کی شاہ رگ ہوتی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ناظرین دیکھیے، شاہ رگ جو انسان کی ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری جان جا سکتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو میری زندگی ہے، میری جینے کا باعث ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے شاہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ پھر دونوں فرشتوں کا ذکر کیا، کرام الکاتبین کا، اور دوسرا وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ ابھی وہ بات ان کی زبان پر نہیں آتی اور وہ بات لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگائیے قرآن الکریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر واقعہ بتا دیا اور اپنا ریلیشن بھی ہمارے ساتھ دکھا دیا۔
ریلیشن دکھا دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ مت بھولو۔ بالکل یا رب العزت ہم نہیں بھولتے، میرے مولا کریم، میرے رب العزت، ہم کیسے بھول سکتے ہیں یا رب العزت؟ اصل میں تو ہی ہے، ہم تو یا رب العزت اس دنیا فانی کے ایک فانی بندہ ہیں، ہم نے تو فنا ہو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ناظرین اب دیکھیے، انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ گناہ وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو دور سمجھتا ہے۔ وہ جب چار بندوں کو اپنے سامنے نہیں دیکھتا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے ناظرین کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو مانتے اتنے نہیں ہیں؟ قرآن کریم میں یہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہیں، سب کو معلوم ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد کن آیات میں کیسے یہ سمجھوں کہ میں ایک کام کروں گا اور میں یہ اللہ رب العزت کو یہ بھی کہوں کہ وہ دیکھ نہیں رہا اور میں گناہ بھی کروں؟ کتنی عجیب بات ہے ناظرین۔ ہمارا مقصد یہاں پر یہی بتانا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن چلیں، انسان گناہ کا پتلا ہے، گناہ کار بھی دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، جبلت میں ہے، خصلت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی منع فرمایا گیا تھا، پھل کھا لیا، لیکن اللہ رب العزت کی اتنی پیاری اور بابرکت اور رحم دل ذات ہے، ایسا رحم ہے اللہ رب العزت میں کہ ہم پہ اتنا کنٹرول ہونے کے باوجود، ہوا علی کل شیء قدیر، تمام طاقتیں ہونے کے باوجود وہ چاہے تو کیا سے کیا کر دے، بجلیاں گرا دے، زمین الٹا دے، کیا کر دے، کیا فرق پڑے گا اللہ کی بادشاہی میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس زمین کرہ زمین کی کیا اہمیت ہے انسان میں؟ لیکن اس کے باوجود آپ ناظرین غور کیجئے کہ سورہ الزمر کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے گناہ گار سے لے کے بڑے گناہ گار کو ایسی خوشخبری سنا دی، ایک ایسی خوشخبری سنا دی کہ ناظرین انسان کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے ایسے بات، اور اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے ایسی خوشخبری سنائی انسان کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جس نے دنیا جان کے گناہ کیے ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کیے ہوں، ہر قسم کے گناہ کیے ہوں، لیکن شرک کے علاوہ جب یہ گناہ کر کے وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوگا اور جب وہ یہ کہے کہ میں یہ توبہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت بڑی خوشی سے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ایک دم جیسے موبائل کو ہم ریسیٹ کر دیتے ہیں نا، تمام ڈیٹا وغیرہ سب کچھ نکل جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی بکس میں اس کے گناہوں کو ریسیٹ کر دیتا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ توبہ دل سے ہو، خلوص سے ہو، نیت سے ہو۔ سورہ زمر کی آیت ناظرین دنیا بھر میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے پڑھ کے بتائی جاتی ہے جو گناہ گار ہیں۔ سنیے ذرا آیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل یا عبادی، اللہ اکبر، کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو جو میری عبادت کرنے والے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، سبحان اللہ، لا تقنطوا، یہ جو لفظ ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ناظرین لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ناظرین یہ جو 5 لفظ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ، یقین کیجئے کہ اس کے اندر انسانیت کے لیے ایسا پیغام ہے کہ اگر انسان ان لفظوں کو سمجھ لے، یقین کیجئے وہ زندگی میں کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہ ہو، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، جتنی مرضی وہ گناہ کر لے، جتنی مرضی وہ برائیاں کر لے، کیونکہ اس کے اندر ایک کھلا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ آپ نے جتنی بھی برائیاں کر لیں، آپ نے جو کچھ بھی کر لیا، اب آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اب آپ اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہو، تو امید رکھو۔ کیوں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ کوشش تو کرو، آپ جانو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی خوشخبری آپ کو سنا دی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسی آیت کا اگلا ترجمہ ہے، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، سب، اسی آیت کے آگے، کہ کسی کو کوئی وہم نہ رہے، کوئی سب گناہوں۔ اگر میں یہ سب گناہوں کا لفظ پڑھوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا، بہت زیادہ، ہر قسم کے، یقین کیجئے کہ سب قسم کے گناہوں کو، اور اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ I love you اللہ جی، سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی جو، اتنی نرمی، اتنا رحم، اس قدر مہربان کہ جتنے مرضی ہم لوگ گناہ کر کے آ جائیں اور پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ آ گیا یہ ناظرین، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں جب یہ بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں یقین کیجئے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ موجود ہے یہاں پر۔ کیوں نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ موجود ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو ثابت کرتے ہیں سورہ مجادلہ کی آیات سے۔ ناظرین غور کیجئے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 کا اور 8 کا ذرا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور کہیں 5 کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اور آگے سنیے، پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ایک ایک کر کے ان کو بتا دیا جائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ لیجئے ناظرین، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جہاں پر 3 آدمی خسر پھسر کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے بے شک کان میں بات کر رہے ہوں، چھپا چھپا کے باتیں کر رہے ہو، ان کے درمیان چوتھا اللہ رب العزت ہوتا ہے، وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں 4 یا 5 ہوتے ہیں تو ان میں 5واں یا چھٹا، 4 ہیں تو 5واں اللہ، 5 ہیں تو چھٹا، ان میں اللہ رب العزت موجود ہوتا ہے، اور وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تھی کہ کفار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بناتے رہتے تھے اپنے اپنے پروگرامز، تو اللہ رب العزت نے یہ، اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہاں اللہ نہیں ہے، کہاں اللہ نہیں ہے ناظرین۔ اب بتائیے میں کیسے نہ کہوں کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے کیا کیا فرمایا ہے، سنیے۔ سورہ الحدید میں اللہ رب العزت کہتا ہے مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ المجادلہ میں ہے مگر وہ ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 108 میں کہتا ہے شرماتے لوگوں سے نہیں اور انہیں شرماتے اللہ سے، اور ان کے ساتھ ہے جو کہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے قابو میں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے مشرق ہے مغرب ہے، سو تم جدھر بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کی ذات اقدس و اعلیٰ کو پاؤ گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا نہایت ہی علم والا ہے۔ سنیے آگے، سنیے ناظرین، سورہ الانعام کی آیت نمبر 3، اور وہی ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین میں جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔
سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 186 میں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سوال کریں، میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ یا رب العزت، سورہ ہود کی آیت نمبر 11، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 50، وہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی قریب ہے۔ سورہ کاف کی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں 5 نمبر، وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ سورہ سجدہ اور حدید۔ اور سورہ شعراء میں، نہیں ہے اس کی طرح کوئی سا بھی، وہی ہے جیسے اللہ الصمد، جس کا آپ لوگ ورد کر رہے ہیں آج کل، کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ کوئی اس کائنات میں ایسی ہستی ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مثال دی جا سکے۔ تو ناظرین یقین کیجئے کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیے اور اللہ کو ہر وقت محسوس کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد سب کچھ، کیونکہ اللہ قریب ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ اتنے قریب ہے، اس دن انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو میں مبارکباد دوں گا، آپ سمجھیے گا کہ اللہ آپ کو مل گیا ہے۔ کیونکہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ میرے اتنے قریب ہے تو وہ کہاں سے گناہ کرے گا؟ اس کا تو ضمیر ہی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ اللہ اتنے قریب ہے، میرے پاس ہے، میں یہ حرکت کیسے کروں؟ کوئی کیسی بھی حرکت ہے، گناہ کی ہے، جیسی بھی ہے، جھوٹ کیسے بولوں؟ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمیع البصیر ہے۔ یقین کیجئے اس دن آپ کو لگے گا کہ آج آپ ایک نئی زندگی جی رہے ہیں۔ جس دن آپ کے دل میں یہ احساس بیٹھ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنی قریب ہے، اس دن یقین کیجئے کہ آپ دل سے دعا کریں گے اپنے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا اللہ میری دعائیں سن رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔